हेलो अगेन। आज बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका में हंगामे हैं। अमेरिका, रशिया, समहाउ ब्रिटेन, टर्की, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, यू टॉक अबाउट इट, एवरीवेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आज हम मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा हर मुल्क के बारे में बात करेंगे क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उन 10 मिनट में आपको पूरी दुनिया के बारे में अच्छे और फैक्चुअल बातें बताऊँ, यानी फैक्ट्स। अमेरिका से शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक ट्रम्प साहब की सेकंड इम्पीचमेंट है। अब डेमोक्रेट्स तो चाहते हैं कि वो इस दफ़ा कन्विक्ट हो जाए ताकि एक हिस्ट्री कायम हो जाए अमेरिका में। उनके जो लॉयर्स हैं उनको पता है कि इस वक्त जो सेनेट है वो टोटल कंट्रोल में है डेमोक्रेट्स के, लाइक जो बाइडन एंड कंपनी। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सेकंड इम्पीचमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा दें कोर्ट्स के ज़रिए। अच्छा, उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इम्पीचमेंट होती है जब सदर होता है, यानी अपनी कुर्सी पे होता है। ट्रम्प साहब क्योंकि अब सदर नहीं रहे तो इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, वो ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डेमोक्रेट्स लॉयर ये कह रहे हैं कि नहीं, सेकंड इम्पीचमेंट क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल है। और बल्कि डेमोक्रेट्स ये भी कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी को ट्रम्प साहब ने शोला अंगेज़ तकरीर की थी जिसके बाद वो सब कैपिटल राइट्स हुए थे, इम्पीचमेंट उस बेसिस पे हो रही है। लाइक डेमोक्रेट्स हर हालत में चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ट्रम्प साहब कन्विक्ट हो जाए, और जाहिर है उनके जो लॉयर्स हैं ट्रम्प साहब के, वो ये चाह रहे होंगे कि ट्रम्प साहब नहीं कन्विक्ट हो, ऑब्वियसली। लेकिन तमाशा होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी ज़रूर मैं वीडियो डालूँगा। दूसरी तरफ बाइडन साहब ने आने के बाद जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने शुरू किए, जिसमें एक ख़ास काम यह है कि वो कोविड वैक्सीन को बहुत पुश कर रहे हैं और 2 ट्रिलियन का जो प्लान है उस पर काम हो रहा है। हालांकि काम इजी नहीं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वैक्सीन हर फार्मेसी पे पहुंच जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन हो। 22 लाख लोग मर गए कोविड में अब तक, और शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की वबा है। तो जनाब बाइडन साहब लगे हुए हैं। दूसरी बात जो मुझे प्रेसिडेंट बाइडन की आपको बतानी है और आपको पता होगी कि जब उन्होंने पहली दफ़ा फ़ोन कॉल की रशियन लीडर को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने पहले ही अपने फ़ोन कॉल में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुतिन को कॉशन किया, या कहना चाहिए कि वार्निंग दी कि भाई अपनी अपोजिशन को संभालो, वो बहुत शोर करी। क्योंकि जो रशिया का देखिए, एक बात आप समझ लें, चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना में जो उसका प्रेसिडेंट होता है वो लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट होता है, रशिया में ऐसा नहीं होता। एक ज़माने में होता था, अब नहीं होता। और आई थिंक ये चेंज आई है शायद जब से सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है। तो अब ये कि टर्म होती है। अब पुतिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन है रशिया का, आपको याद होगा पहले प्रेसिडेंट होता था, फिर उसकी टर्म ख़त्म हो गई, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो लीडर रहा है काफ़ी अरसे से, और रशियन उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छा, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत अभी डेमोक्रेसी है। उनका अपोजिशन लीडर है। अच्छा, उनका जो अपोजिशन लीडर है उसने पुतिन को अभी कह दिया था, उसका नाम एलेक्सी नवानी है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्योंकि वो रशियन नेम है। उसने उसको पुतिन द पॉइजनर कह दिया था। उसके बाद से उसको जेल भेज दिया। कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना में तो इतना भी नहीं कह सकता कोई। आपको पता है कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो उसकी रूलिंग पार्टी है, बस वो सिया सफ़ेद के मालिक है। वो जो चाहे मुल्क में कर लें, अपने बिलियनर पाकिस्तान की तरह नहीं कि डर डर के ये कर रहे हैं वो करें। वहाँ तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं, चाहे वो आदमी कितना ही मशहूर हो, बिलियनर हो। उन्होंने अपने कितने करप्ट वज़ीरों सफ़ीरों को तो फांसी दे दी। वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ तो बस जो पार्टी ने कह दिया वो हो जाता है। कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई अपील, कुछ नहीं होता वहाँ। रशिया में ऐसा नहीं। तो रशियन अपोजिशन उभर रही है, यानी अपोजिशन ऐसा है। और जाहिर है दुनिया ये कहती है कि भाई अमेरिका रशिया अब तक एनिमीज़ है, इसलिए अमेरिका अपोजिशन को ऊपर भड़का रही है। बहरहाल अब उसके बाद ये हुआ कि वो जो अपोजिशन लीडर साहब ने कह दिया, अब वो जेल जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये शुरू हो गया वो मामला। अच्छा, अब इंडिया में आइए। इंडिया में आप सब देख रहे हैं किसानों ने हंगामे किए हुए। अच्छा, ज़्यादातर जो काश्तकारी है इंडिया की वो पंजाब में होती है। पानी जो है पंजाब से आता है, इसीलिए उसका नाम पंजाब है, यानी 5 दरिया। तो गोया जो सिख बरादरी है वो उनको फूड सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं। उनकी एक से ट्रांसपोर्टेशन पे भी सीख छाए हुए,
ان کی ایک سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اندرا گاندھی نے کیا کیا, ان کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کرا دیا. اس کے بعد اسی اندرا گاندھی کے ایک سکھ گارڈ نے اس کو مار دیا. 1984 میں سکھوں کو جس طرح ہندوؤں نے مارا ہے, حیرت کی بات ہے کہ سکھ قوم نے برداشت کر لیا. یعنی ایسی قوم جو مرنے مارنے پہ ہر وقت تیار ہوتی ہے. اچھا سکھ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا سے زیادہ بائی دا وے سکھ جو ہیں سنا ہے لندن اور کینیڈا میں رہتے ہیں. میں کینیڈا سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہاں سکھ بڑے اسٹرانگ ہیں. ہمارا جو ڈیفنس منسٹر ہے, فیڈرل ڈیفنس منسٹر, جس کے ہاتھ میں کینیڈا کی سب سالمیت کہنا چاہیے ہے, وہ سکھ ہے. اور ہمارے اور بہت سارے منسٹر سکھ ہیں اور رہ چکے ہیں. سکھ کمیونٹی کافی پاورفل ہے کینیڈا میں پولیٹکس میں, پروونشل منسٹر بھی ہیں, فیڈرل بھی ہیں. لنڈن میں ابھی اتنے پاورفل نہیں, لنڈن میں ہندو زیادہ پاورفل ہے. اگر انڈین کی بات کریں تو ابھی ان کی جو ہوم منسٹر ہے جو پاکستان بھاگ بھاگ کے جس کے پاس جاتا ہے, پریٹی, وہ بھی انڈین ہے. ان کا فائنانس جو آدمی ہے وہ بھی انڈین ہے. تو انڈین ہندو کافی برٹن میں پاورفل ہے. کینیڈا میں سکھ زیادہ ہے. تو اب سکھ قوم بھولی نہیں ہے کہ ان کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا اور 1984 میں ہندوؤں نے کیا کیا تھا. اب یہ جو کسان موومنٹ چلی, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اخباری اطلاعات کے مطابق اور ان کا ٹیلی ویژن دیکھنے سے, ان کے جو اینکرز ہیں ان کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اب ایک موومنٹ چل گئی خالصتان کی. دیکھیں لال قلعے پہ جھنڈا لہرا دیا انہوں نے. اب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے سکھ. حالانکہ سب سکھ خالصتان کی فیور میں نہیں ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ اب یہ زور پکڑے گی. اور مودی از ان ٹربل. وہ امیت شاہ اور مودی یہ دو کمینے یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو باپو تھے گاندھی وہ گجراتی تھے, تو یہ دونوں گجراتی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے باپ نے بنایا ہے ہندوستان, ہم جو مرضی کریں. کتنا ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں, کتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ, لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ سب کا خیال رکھتا ہے. اب سکھ جو ہیں وہ آ گئے میدان میں, اور کسانوں کے چاہے مطالبات پورے ہو جائیں, یہ اب تحریک رکنے والی نہیں لگتی. تو ڈیفینیٹلی مودی اینڈ امیت شاہ, آئی ایم پریٹی شیور دے آر ان ٹربل. اب ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اب برما کی طرف آ جائیے, میانمار, جس کا نیا نام میانمار ہے, لیکن ہم لوگ اسے برما کے نام سے جانتے ہیں. آرمی کو ہو گیا, مارشل لا لگ گیا, کوئی نئی بات نہیں, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے. اب ان کی جو لیڈر ہے سوچی, وہ ایکچولی کینیڈا بھی آئی تھی, میں اسے ایکچولی ملا بھی تھا جب وہ جلا وطن تھی, تو بیسیکلی اپوزیشن میں تھی. تو ساری دنیا اس کو بہت سراہتی تھی, اس کو نوبیل پرائز بھی دیا, اتنا سراہا. پھر بعد میں اس کی حکومت آ گئی. اب وہ عوام سے یہ اپیل کرے, کافی مقبول ہے, عوام سے یہ اپیل کریے کہ فوجی بغاوت کو ناکام کرو اور روڈز پہ آ جاؤ. شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح ٹرکی میں ہوا تھا شاید یہاں بھی ہو جائے, لیکن برما وہ کانٹیننٹ ڈفرینٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروسیس ریورس ہوگا یا فوج بیرکوں میں واپس چلے گی یا فوج آ گئی. اب 1 سال کے لیے تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 1 سال میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ نہیں کرتے. اب وہ آ گئے فوج. اب سوال یہ پیدا ہو کہ جو برمی مسلمان ہیں وہاں کے روہنگن مسلمس, ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا سوچی گورنمنٹ نے. ان بیچاروں کو اجتماعی خبروں میں زندہ گاڑ دیا, یعنی ساری دنیا جانتی ہے. اور مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ برما اتنا سا ملک ہے, پاکستان ایٹامک پاور ہے. اگر میں صاحب اقتدار ہوتا پاکستان میں تو میں برما کو کم سے کم تڑی ضرور دیتا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کچھ کیا تو ایک بلاسٹک میزائل پھینک دیں گے تمہارے اوپر. کہنے میں کیا رہ جائے, لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کیا. دنیا کے کسی ملک نے کھل کے بیچارے روہنگن مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کی. وہ جب ہجرت کر کے بنگلہ دیش گئے تو حکومتوں نے مدد نہیں کی, این جی اوز نے مدد کی, بہت سی ایجنسیز نے مدد کی. وہ ابھی تک کیمپوں میں بیچارے. بنگلہ دیش خود غریب ملک ہے, 3rd ورلڈ کا ملک ہے, وہ کہاں ان کو سنبھالے گا روہنگن مسلمس کو. پاکستان کو چاہیے تھا کچھ ایکشن لیتے, لیکن پاکستان نے نہیں کیا. وہ تو چھوڑی, پاکستان چائنا کے لیے کچھ نہیں کر رہا. چائنا میں جو مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نسل کشی ہو رہی ہے وہاں, کچھ نہیں کر رہا پاکستان یا کوئی اور اسلامی ملک. کون بول رہا ہے؟ کینیڈا کا اپوزیشن لیڈر. ویسے اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے حکومت کے خلاف بولیں, لیکن ہمارا اپوزیشن لیڈر کینیڈا کا ایرن اوٹول, اس نے یہ کہا ہے جسٹن ٹروڈو سے کہ بھائی وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس پہ آواز اٹھاؤ. پاکستان سے میں نے یہ آواز نہیں سنی. ہو سکتا ہے عمران خان اپنے ہی چکروں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ان سب پہ آواز اٹھائے, لیکن بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس پر آواز ضرور اٹھنی چاہیے. اور وہ کیمپوں میں بنگلہ دیش میں پڑے, اور بنگلہ دیش کی یہ حالت ہوئی ہے کہ حسینہ واجد کو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فوج نے کس طریقے سے کہنا چاہیے تڑیاں لگائیں.
اور کسی بھی ملک کا فوجی اگر سول گورنمنٹ کو آنکھیں دکھائے تو اس کا مطلب یہ آپ کی مصیبت شروع ہو گئی. تو لگتا یہی ہے کہ حسینہ واجد کی اب مصیبتیں شروع ہو گئی. میں آپ کو اس بارے میں بھی اپڈیٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں ورلڈ پالیٹکس پہ بولتا ہوں. پاکستان میرا ملک ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میں چاہتا ہوں پاکستان میں ہی بات کروں, لیکن یہ 10-12 منٹ کا میں ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پورے ورلڈ پالیٹکس ڈسکس ہو, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس تو وہاں کے اینکرز خوب اچھی طرح کر رہے ہیں. کچھ جھوٹ بولتے ہیں, کچھ سچ بولتے ہیں. ایک اینکر کو میں نے سنا, وہ کہہ رہا ہے بائیڈن نے منصوبہ بنا لیا, اور اچھا مشہور اینکر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی آپ کو بائیڈن نے فون کر کے بتایا کہ منصوبہ بن گیا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم کرنی ہے. آئی مین واٹ نان سینس, ہاؤ ڈو یو نو؟ اپنی سورس تو بتاؤ یار. خیر اینی وے, اب ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کی بات کرنا لازمی ہے. اب جو ہمارے فضلو بابا ہیں, فضل الرحمان, اب وہ کہنا چاہیے نا تھوک کے چاٹ رہے ہیں. فضل الرحمان 20 سال سے حکومت کی خیرات پہ پل رہا تھا. میں مولانا اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے نزدیک وہ کوئی مولانا نہیں ہے. اسے تو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, نہ میں نے اس کو کبھی کوئی پیپر لکھے ہوئے دیکھا اسلام پہ, نہ اس کا وہ موٹا بیٹا جو آتا ہے بکرا بنا ہوا, اس کی میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ میں ان کو مولانا کہہ کے, مولانا جو لفظ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں, اس کی توہین کی جائے. خیر فضل الرحمان کو عادت ہو گئی گورنمنٹ کی خیرات کی. وہ منسٹر انکلیو میں رہتا تھا, وہاں سے نکالا گیا. اب اس کی ٹون چینج ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس کو ملی, لیکن اس کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی. اس کو خواہ لیڈر بنایا, ماموں بنایا تھا اس کو استعمال کرنے کے لیے. اب شاید اس کو عقل آ گئی, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بلاول جو بات کرتا ہے وہ میری بات نہیں کرتا, مریم جو ہے مجھے ماموں بنائے ہوئے. تو اب وہ ماموں کو سمجھ میں آ گیا, اس کی ٹون بدل گئی ہے. اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ عسکری قیادت سے مل رہے ہیں. اب عسکری قیادت سے کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بھیک میں کوئی وزارت مل جائے, معافی مل جائے, این آر او مل جائے, کیونکہ وہ یہاں تک تو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, وہ ان کے جو مدرسے چل رہے ہیں, یہ آپ کے خیال سے پاکستانی عوام ان کو پیسہ دیتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی کچا چٹا سب سامنے آ جائے گا, آپ دیکھیے گا. براڈ شیٹ میں ان کا نام نہیں ہے میرا خیال, لیکن ہونا چاہیے تھا. اور فضل الرحمان کیا, یہ جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان کے عوام ان کو تھوڑی ڈونیشن دیتے ہیں. ٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کو ان لوگوں پہ. تو فضل الرحمان اپنی اوقات پہ آ گئے. اچھا دوسری بات, مجھے جو آخری بات کرنی ہے, کیونکہ 12 منٹ ہو گئے ہیں, میں نہیں چاہتا آپ کو بہت وقت لوں, کہ آپ نے افسوسناک واقعہ سنا ہوگا کہ وہ کشمالہ طارق کے بیٹے عدنان نے وہ ایکسیڈنٹ کر کے 4 معصوم بچوں کو مار دیا. اور کشمالہ طارق کے گارڈز نے, جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, ان کو کہا بھوت دیں گے تمہیں. اور کشمالہ طارق جو مقتول ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کریے. میں عمران خان صاحب سے ذاتی طور پہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے آپ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, آپ یہ نہیں سوچیے کہ کشمالہ طارق کیا ہے, یا خواجہ آصف نے اس کو 12 کروڑ دیے تھے, یا وہ مسلم لیگ کی چہیتی ہے, یا فارمر ایم این اے, اور جو بھی ہے وہ, آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دیٹ. وہ پاکستانی سٹیزن ہے, سارے شواہد موجود ہے, اس کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا. عمران خان صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے لیے اس کو وہی سزا دیں جو قاتلوں کی سزا ہوتی ہے. اس کے بیٹے کو آپ ڈھونڈوائیے, عدنان کو پکڑیے اور چڑھائیے اس کو پھانسی پہ. 50,000 میں اس کی ضمانت ہو گئی. میں تو حیران ہوں کہ کورٹ کیا اندھا ہے. 50,000 کی ضمانت آپ نے دے دی ہے کشمالہ طارق کے بیٹے کو. افسوس کی بات ہے. یہ تھوڑی کہ جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے الگ قانون ہے. میں درخواست کروں گا عمران خان آپ سے کہ دیکھیے اللہ آپ سے پوچھے گا. اس وقت آپ ہمارے قاضی ہیں, بلکہ قاضی القضاض ہیں. آپ کے پاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ پاور ہے. آپ کو اس پہ ایکشن لینا ہے, ورنہ اللہ کے یہاں آپ جواب دیں گے. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.